کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں تاکہ شیخ کی بات آپ کے اوپر صحیح طریقے سے مؤثر ہو سکے. جتنا باادب ہو کے بیٹھیں گے اتنا بانصیب بنیں گے، اتنا حضرت کی باتوں کا اثر ہوگا. تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو بند کر لیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ اللہ کے نام کا ذکر کرو، ہٹ کٹ کے کرو. تو موبائل کو، کیونکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے روحانیت میں موبائل، تو اس لیے اس کو تھوڑی دیر بند کر کے شیخ کی باتوں کو توجہ سے سنیں. انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے حضرت کی ساتھ پورے 100% سچے رابطے کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق ہو. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. آپ حضرت دامکاتم کی زیارت کریں. میں آپ کو چند اشعار سناتا ہوں. اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. ظلم و ستم ہو ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم. سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم. تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے، یہ حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی ادائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری ہے. خوش نصیب لوگ وہ ہے، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے. ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے. قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے. قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے. معصیت چھڑوا
جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانو تلمس ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب استاد کسی شاگرد کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے، اگر وہ شاگرد اپنا کام استاد کے سامنے لے کے جاتا ہے تو استاد اچھے کاموں پر حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور جو کمی کوتاہیاں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اصلاح فرماتے ہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے ایک نکمے نکارہ پر شفقت کا احسان فرمایا، اور 2009 کے آخر میں اسلام آباد کے حوالے سے فرمایا کہ آپ جائیں وہاں کام فرمائیں۔ اس وقت یہ عاجز یہاں پر 2010 کے شروع میں حاضر ہوا، تو چند ایک چیزیں یہاں حضرت کے سامنے اور آپ حضرات کے سامنے، میرے بہت سارے اساتذہ کرام بھی یہاں موجود ہیں، کئی میرے مخلصین بھی موجود ہیں، انشاءاللہ جو اچھی چیزیں ہیں اس پر آپ دعا دیں گے، اور جو کمی کوتاہی والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی دعا فرمائیں گے اور حضرت اصلاح فرمائیں گے۔ ہمارا پہلا ادارہ جامعہ اسلامک تزکیہ انسٹیٹیوٹ جو کہ وفاق المدارس العربیہ سے رجسٹرڈ ہے، 2015 کے آخر میں شروع ہوا۔ حضرت جی دامت برکاتہم کے جانشین صاحبزادہ حضرت مولانا پیر حبیب اللہ احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے مجھے فرمایا کہ آپ یہ چند بچیاں ہیں، ان کا گھر میں مدرسہ شروع کریں۔ تو اس عاجز نے یہ بات درج کی کہ حضرت فتنوں کا ڈر ہے تو میرے لیے مشکل ہے، تو حضرت کے جانشین ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، اللہ نے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس فقیر کو فرمایا کہ آپ کو اپنی عزت کا ڈر ہے، دین کی فکر نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ایسی بات فرمائی تو اس کے بعد میں نے دوسرا عذر پیش کیا کہ حضرت میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ گھر ہے، رہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ مہمان خانہ ہے؟ تو میں نے فوری طور پہ آگے بات کی کہ حضرت بہت چھوٹا سا ہے۔ تو فرمانے لگے کتنا چھوٹا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت 7-8 لوگ پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے۔ فرمایا اسی سے شروع کر دیں۔ G11-3 کی فلیٹوں میں یہ فقیر وہاں رہائش پذیر تھا، وہاں ادارہ شروع کیا۔ تھوڑے عرصے بعد پھر G10-3 اسلام آباد میں ایک بلڈنگ کرائے پہ لی، اور تاحال الحمدللہ وہیں پر ادارہ چل رہا ہے۔
ہمارے اس جامعہ اسلامی تزکیہ انسٹیٹیوٹ میں کالج یونیورسٹی کی بچیاں آ کر سیکنڈ ٹائم میں ہمارے پاس عالمہ کورس کرتی ہیں، 1 سالہ کورس کرتی ہیں، اور ان کے لیے ختم نبوت ورکشاپ اور ہفتہ وار تربیتی بیانات، بچیوں سے تربیتی بیانات کروائے جاتے ہیں کہ ان کو دعوت دینا، انہیں بات کرنا، انہیں دعا کروانا آئے. اور اس کے بعد ہر مجلس کو ہر جمعے والے دن مجلس سے درود شریف ہوتی ہے، اور غسل میت و کفن ورکشاپ ان کے لیے سال میں کروائی جاتی ہے. خصوصاً حضرت جی دامت برکاتہم کی جو ایک خاص محنت ہے، تصوف و سلوک، علم اور روحانیت دونوں کو ہمارے حضرت لے کر چلتے ہیں. تو تصوف و سلوک بیت اس حوالے سے خصوصی طور پر ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. اور آج ہمارے اس جامعہ اسلامی تزکیہ انسٹیٹیوٹ کا وہ جو پہلا بیچ جو ایک فلیٹ میں شروع ہوا تھا، اس دفعہ الحمدللہ وہ دورہ حدیث پہ پہنچ گئے، اور ان میں 5 طالبات جنہوں نے آج دورہ حدیث مکمل کیا. تو بالکل مختصر سی ان کی بات، میرے حضرت جی دامت برکاتہم کا یہ انقلابی عمل ہے کہ ہر طرح کے لوگ جو اٹیچ ہوتے ہیں وہ دینی علوم کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے آج کی خوش نصیب بچیوں میں 2 ایسی ہیں خواتین، ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے. ماں کی عمر ہے 55 سال، بیٹی کی عمر ہے 24 سال، اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں. آج دونوں ماں اور بیٹی بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھیں گے اگلے سے. اور ایسی طالبہ بھی ہے کہ جن کی 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا، اور ان کے خاوند مولانا ارشد صاحب ہمارے حضرت مولانا قاسم منصور نقشبندی دامت برکاتہم کے مدرسے میں 8 سالہ کورس مکمل کرنے کے بعد پڑھا بھی رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں. یہ ان کی اہلیہ بھی عالمہ کورس کر کے اس نے یہ عالمہ کورس مکمل کیا. ایک طالبہ جو ہمارے ITA آن لائن ادارہ ہے، اس میں مین ہیڈ کا کردار ادا کر رہی ہے. اور حضرت جی دامت برکاتہم کی خاص ترتیب یہ ہے کہ افراد تیار کر کے آگے جماعتیں تیار کی جائیں کہ وہ آگے جا کر کام کریں. تو الحمدللہ حضرت جی دامت برکاتہم کے اسی نہج پہ چلتے ہوئے بچیوں پر ایسی محنت کی جاتی ہے کہ وہ آگے جا کے ادارے چلا سکیں اور دین کا کام کر سکیں. ایک ہمارے اسی جامعہ اسلامی تزکیہ انسٹیٹیوٹ میں ایک ایسی طالبہ بھی ہیں جن کی عمر 61 سال ہے، اور انہوں نے ابھی 3را سال مکمل کیا ہے. خصوصی طور پر شرعی پردے کا انتہائی درجے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ عاجز طالبات کو اکثر کہا کرتا ہے کہ یہ عاجز یا دوسرے حضرات جو بخاری شریف کے اساتذہ کرام ہیں وہ ہوں، ہم سب آپ بھی اسی طرح غیر محرم ہیں جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے عام بندہ غیر محرم ہے. تو شرعی پردے کا خصوصی طور پر ہر حوالے سے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اہتمام کیا جاتا ہے. یہ ہمارا بچیوں کا آن سائٹ G10 اسلام آباد میں ادارہ ہے، 6 سالہ کورس اور 1 سالہ کورس بھی کروایا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا ایک دوسرا ادارہ ہے جامعہ الانصار اکیڈمی گلریز راولپنڈی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ. وہ اس کا پہلا بیچ الحمدللہ 5ویں سال میں پہنچ چکا ہے. آخر میں جلدی سے بالکل انعامات لیں گے، آپ ان لوگوں کو دیکھیے گا. مختلف کمپنیز میں مختلف اداروں میں وہ کام کر رہے ہیں. شام کے اوقات میں آ کر وہ علوم نبوت کو سیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ روحانیت کی بھی پوری ترتیب ہے. ہفتہ وار مجلس پہلے سال والے 5ویں سال میں پہنچ چکے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ آ کر وہاں پڑھ رہے ہیں. ابھی ایک بزرگ جن کی 60 سال سے عمر زیادہ میجر ہیں، وہ مجھے فرما رہے تھے کہ حضرت جی دامت برکاتہم کے جو داماد ہیں حضرت مولانا محمد علی شعیب صاحب دامت برکاتہم نے جو انگلش میں بیان فرمایا، کیا میں اس کا خلاصہ بیان کروں؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، وقت نہیں ہے. تیسرا ادارہ ہمارا جامعہ الانصار اکیڈمی اسلام آباد G10 میں ہی حضرات اپنے دوست احباب کی اصرار پر وہاں پہ شروع کیا. اس کا پہلا بیچ 3رے سال میں چل رہا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مرد حضرات 8 سالہ کورس کا سن کے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں آتے. ہم نے سوچا کہ ان سے 10 سالہ کورس کروائیں گے. اس کی ترتیب یہ ہوئی، کیونکہ یہ ڈر رہے ہیں، ہم نے اس کی ترتیب یہ بنائی کہ 2 سالہ کورس ڈیزائن کیا، اور 2 سالہ کورس کو آن سائٹ اور آن لائن اس کی ترتیب بنائی. اس سال وہ پہلا سال ہمارا چل رہا ہے. یہاں بہت سارے احباب موجود ہیں. الحمدللہ 4 ممالک سے آن لائن زوم ویڈیو کے ذریعے لوگ روزانہ شام کو 2 سالہ کورس کر رہے ہیں. تقریباً 80 سے اوپر لوگ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، اور 25 کے قریب آن سائٹ آ کر وہاں پر پڑھ رہے ہیں، جس میں صحافی حضرات اور پولیس میں ہر محکمے سے لوگ آئے ہیں. چوتھا ادارہ ہمارا ITA آن لائن انٹرنیشنل بچیوں اور خواتین کے لیے وہ ہمارا آن لائن ادارہ ہے. اس میں تقریباً 500 کے لگ بھگ خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور 8 ممالک سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں.
وہاں پہ 25 معلمات پڑھا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید کورس ITI کے اندر خصوصی طور پر ایڈوانس اور بیسک کورس کی ترتیب ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کڈس پروگرام ہے، ہر سال آن لائن ITI آن لائن والے کڈس پروگرام کرواتے ہیں، چھوٹے بچوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے متعارف کروانا۔ اس طرح آن لائن اور بہت سارے ہمارے شعبے ہیں، اور ان سب کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے اوپر ایک ضروری ادارہ ایسا جو سرپرستی کا کام کرے، وہ اتور ایجوکیشنل ٹرسٹ کا ہم نے ایک ادارہ بنایا جو ان قریب انشاءاللہ رجسٹر بھی ہو جائے گا، اور اسی کے اتور کے نام سے خانقاہ بھی بنے گی انشاءاللہ۔ حضرت کی دعائیں ہوں گی، حضرت کی شفقتیں ہوں گی انشاءاللہ، آپ حضرات کی دعائیں ہوں گی، اللہ پاک فضل فرمائیں گے۔ اتور کا نام میں حضرت کے سامنے عرض کروں گا، اس لیے ہم نے رکھا کہ اتور ایک پہاڑ ہے۔ یہ عاجز حضرت کے پاس پڑھ رہا تھا، عاجز نے حضرت سے شمائل ترمذی سبقن بھی پڑھی ہے الحمدللہ۔ تو اس زمانے میں 2007 یا 2008 میں حضرت کوہ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے، واپس ایک سفر نامہ بھی لکھا ہوا ہے، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دین کی طلب میں۔ تو وہاں وہ جب عاجز وہاں پڑھتا تھا، حضرت جب واپس ہے، مجھے آج اچھی طرح سے یاد ہے، حضرت نے آ کے بیان فرمایا، اور وہ پتھر بھی لے کے آئے اور سب کو برکت کے لیے دیا، تو اس عاجز نے بھی ہاتھ میں پکڑا۔ وہ ساری باتیں ذہن میں تھی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر علم بھی اللہ نے اپنے بندے کو نصیب کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے عاشق نے خاص عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیدار کا مطالبہ بھی کیا، تاکہ ہمارے ادارے میں آنے والے علوم نبوت بھی سیکھ سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عشق و محبت بھی کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت کی طرف سے خصوصی طور پر جو اجازت خلافت کا معاملہ ہے، ہر ممکن کوشش ہوتی ہے۔ پیچھے کرونا ہوا تو کرونا میں سب لوگ گھروں میں اسلام آباد میں پروگرام کرنا تو ممکن نہیں تھا، جو دوسرے شہروں میں، تو الحمدللہ صبح و شام فجر کی نماز کے بعد مجلس اعمال، جو ہمارے سلسلے کے 6 اعمال ہیں، یہ عاجز خود بھی کرتا تھا آن لائن، اور سب مرد خواتین کو بھی کرواتا تھا۔ اس عاجز کو ایک دفعہ چند خلفاء حضرات نے بتایا کہ ہم آپ کی جو صبح و شام کی مجلس اعمال ہوتی ہے، ہم اس میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی شریک ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کرونا کے دنوں میں جب ساری دنیا بند تھی تو کئی ہزار لوگوں کو الحمدللہ یہ ہمارے ادارے سے یہ چیز چل رہی تھی کہ صبح و شام پابندی سے اعمال کروائے جائیں۔ اور پچھلے 3 مہینے میں آج اس پروگرام اور حضرت کے لیے ایک جو گفٹ تھا کہ ہمارے جماعت کے لوگوں نے تقریباً 1.5 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھ کر سب سے پہلے حضرت جی دامت برکاتہم کو اور پھر پوری مجلس والوں کو اثار ثواب کیا ہے، اور پھر پوری امت کو اثار ثواب کیا ہے۔ اللہ پاک پوری امت کے حال پر رحم فرمائے۔ اب یہ عاجز حضرت جی دامت برکاتہم سے التماس ہوگا کہ حضرت بیان فرمائے، اور اس بیان کے بعد بالکل مختصر حضرت کے سامنے سے ساتھی گزریں گے انعام دیتے ہوئے، قریب اوپر نہیں آئیں گے، اور اس کے بعد حضرت جی دعوت برکاتہم بیعت کے توبہ کے کلمات پڑھائیں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے حضرت کے شان میں چند ایک الفاظ، امت کے مسیحا آئے ہیں، ملت کے نگہباں آئے ہیں، امت کے مسیحا آئے ہیں، روحانیت کے نگہباں آئے ہیں، کوثر سے دھلے الفاظ ملیں تو ان کا تعارف پیش کروں، زمزم سے زبان کو پاک کروں، سرچشمہ عرفان آئے ہیں، رومی کی آباد، رازی کی قبا، دستار غزالی کی سج دھج، ڈالے ہوئے کندھے پہ گرین بوزر سلمان آئے ہیں۔ مجالس حدیث کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو کا استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ تو سب حضرات چند مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔
وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خبر نازو کا معنی ہے نحضرو، ہم قیامت کے دن پیش کریں گے. موازین یہ میزان کی جمع ہے. میزان لفظ جو تھا نا یہ اصل میں لفظ تھا میوزان، چونکہ واو سے پہلے کسرہ تھا تو قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدل دیا گیا تو میوزان لفظ میزان بن گیا، لیکن اس کی جمع موازین آتی ہے. اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان ہوگا یا کئی میزان ہوں گے. تو محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں. ان میں سے ایک جواب جو سب سے زیادہ ٹھوس ہے وہ یہ کہ یکون الجمع للتفخیم، کہ تعظیم کی وجہ سے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا. ہم اپنی زبان میں بھی بات کرتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث کھانا کھا کے تشریف لے گئے، وہ تو فرد واحد تھے لیکن جمع کا صیغہ ان کے احترام کی وجہ سے استعمال ہوا، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام ایک رسول تھے مگر مرسلین کا لفظ استعمال ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. اس امت کے بہت شروع میں ایک عقل پرست طبقہ تھا جن کو معتزلہ کہتے ہیں. معتزلہ اعتزال سے ہے، یعنی وہ مین سٹریم سے الگ ہو گئے. وہ یہ کہتے تھے کہ میزان قیامت کے دن پیش نہیں ہوگا اور اعمال کو تولا ہی نہیں جا سکتا. ان کو اشکال یہ تھا کہ خوش خلقی کو کیسے تولیں گے. ایک بندہ سچ بولتا ہے کیسے تولیں گے. مگر عقل نے ان کو دھوکہ دیا اور وہ اس بات کو بھول گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے لیے عملوں کو تولنا کون سا مشکل کام ہے. کتنی چیزیں ایسی تھیں جو پچھلے زمانے میں نہیں تولی جاتی تھیں. آج سائنس نے ایسے انسٹرومنٹ ایجاد کر لیے کہ وہ تولی جاتی ہیں. پہلے زمانے میں بلڈ پریشر کا پتہ نہیں چلتا تھا، آج چل جاتا ہے. کولیسٹرول کتنا ہے پتہ چل جاتا ہے. کسی کا یوریا کریٹن کتنا ہے پتہ چل جاتا ہے. HbA1c کتنا ہے پتہ چل جاتا ہے. تو مادی طور پہ بھی سائنس نے ایسی چیزیں بنا لی کہ جو پہلے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی. بلکہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے انسان کی روح کا وزن کیا. وہ کیسے کہ جب ہسپتال میں کوئی مرنے کے قریب ہوتا تو وہ اس پیشنٹ کو ایک خاص سکیل کے اوپر رکھتا، وینگ سکیل کے اوپر رکھتا. وہ اتنی سینسٹیو تھی کہ سوناروں کی طرح ایک ایک گرام کا وزن بتاتی تھی. تو اس نے دیکھا مرد ہو عورت ہو موٹا ہو پتلا ہو، جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے نا تو اس کے وزن میں 21.3 گرام کا فرق پڑ جاتا ہے. چنانچہ اس نے ساری دنیا کو بتایا کہ انسان کی روح کا وزن 21.3 گرام ہے. جو اللہ کو مانتے تھے تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ روح کا وزن ہے. جو دہریے تھے انہوں نے کہا جی ہاں وزن کم تو ہوتا ہے مگر یہ تو انرجی ہے بندے کی جو ڈسیپیٹ ہوتی ہے اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بھائی تم اسے انرجی سمجھو یا جو مرضی سمجھو، ہم اسے روح ہی کہیں گے.
تو اب سوچئے کہ انسان کی روح کا وزن بھی آج کے دور میں کر لیا گیا، تو اللہ کے لیے بندوں کے اعمال کا وزن کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکیوں کو خوبصورت شکل میں پیش کریں گے اور گناہوں کو کبھی شکل میں پیش فرمائیں گے. پھر گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، نیکیوں کو دوسرے پلڑے میں، اور وزن ہوگا. جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنتی ہوگا، اور جس کے گناہ بھاری ہوں گے وہ جہنمی ہوگا. اس لیے طلباء طالبات اس بات پہ توجہ دیں کہ قیامت کے دن بندے کے علم کو نہیں تولیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ، اعمال کو تولیں گے. جب تک ہم اپنے علم کو عمل کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے یہ علم ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالی ہمیں علم میں آگے بڑھنے کی جیسے توفیق دی، عمل میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس حدیث مبارکہ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، کلمہ عام طور پہ ایک لفظ کو کہتے ہیں صرفنا والے، لیکن کئی مرتبہ ایک فکرے کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں. جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، پورا فکرہ ہوتا ہے کلمہ کہتے ہیں. تو کلمتان سے مراد ہوگا کلامان، دو کلام ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن. کیا مطلب؟ محبوب قائلہما، جو ان کو پڑھے گا نا وہ اللہ کو پسند آئے گا، اللہ اس سے پیار فرمائیں گے. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ خوشخبری ہے کہ وہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کو پڑھنا بہت آسان ہے، ہلکا ہے. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، جیسے حروف قلقلہ، قطب جد اس کا مجموعہ ہے. اور کچھ حروف ہوتے ہیں جن میں سختی ہوتی ہے، خص ضغط قز. ان میں سے بہت کم حروف ہیں جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، اور باقی سارے حروف زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں. تو خفیفتان علی اللسان کیوں کہا گیا؟ للین حروفہما و سہولت مخارجہما، ان کے مخرج کے سہولت کی وجہ سے وہ پڑھنے آسان ہیں. تو ایک بات فرمائی کہ ان کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا. دوسری بات فرمائی کہ وہ زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں. اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی ثقیلتان فی المیزان، مگر وہ قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گے. اجر اتنا ملتا ہے کہ وہ نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیں گے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے پر پورے گناہوں کے معاف ہونے کی خوشخبری ہے. تو یہ تین باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی. اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تکلم ہے کہ آپ نے یہ بات ویسے نہیں بتا دی بھئی یہ ایک ذکر ہے کیا کرو. اگر ایسے بھی فرما دیتے تو ہمارے اوپر وہ ذکر کرنا لازم ہو جاتا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے شوق بڑھایا. دو کلمے ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، جن کو زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، مگر وہ قیامت کے دن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے. اب ان باتوں کو سن کے تو سننے والے کا دل کہتا ہے کہ بتانے والے اب ذرا بتا دیجئے کہ تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جب سامع کا دل اچھی طرح تیار ہو گیا تب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کلمات کیا ہیں. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ آپ پاک ہیں اور سب تعریفوں کے آپ ہی حقدار ہیں. یہ جو لفظ ہے نا سبحان اللہ، اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، آپ ہر عیب سے کمی سے منزہ اور مبرہ پاک ہیں، آپ کامل ہیں. اللہ تعالیٰ کو تعریف کا یہ انداز بھی بہت اچھا لگتا ہے.
چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف خود فرمائی، فسبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے۔ یہ الفاظ بندے کے منہ سے نکلتے ہیں، اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اللہ کو بندے پہ رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے، اور اللہ محبت کی نظر سے اس بندے کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں سبحان اللہ کا تذکرہ خوب کیا کریں۔ ہماری یہ تجربہ ہے کہ عرب حضرات ہر بات کرتے ہوئے سبحان اللہ کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، اور ہم جو اجمی لوگ ہیں نا، ہمیں اس کی عادت نہیں ہوتی۔ حالانکہ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا سبحان اللہ، آج میں نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی۔ سبحان اللہ، آج بچوں نے اسکول جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا، آرام کے ساتھ چلے گئے۔ سبحان اللہ، آج دفتر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا، میرا باس مجھ سے بہت خوش رہا۔ سبحان اللہ، آج وائف نے گھر میں بہت اچھی کوکنگ کی اور بڑا اچھا کھانا تھا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کہتے اور اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم عادت بنا لیں اور اپنی گفتگو میں یہ لفظ استعمال کریں تو ہماری نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ وَبِحَمْدِهِ کا معنی کہ اے اللہ، آپ ہی کو سب تعریفیں سجتی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ تعریفوں کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی چیز کی تعریف کرے، وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ ہم پھول کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی۔ کس نے پھول بنایا؟ تو اللہ کی تعریف ہے نا۔ پھل کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے، بیوی خاوند کی تعریف کرے، ہم اپنے مکان کی تعریف کریں، دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کریں گے تو یہ تعریف کس کی طرف لوٹے گی؟ اللہ رب العزت کی۔ تو حقیقت میں تعریف کا لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے فرمائی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ قیامت کے نبی علیہ السلام کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا مطلب وہ ذات جو اللہ کی اتنی تعریفیں کرے، اتنی تعریفیں کرے کہ اتنی تعریف کوئی اور کر ہی نہ سکے۔ اور واقعی نبی علیہ السلام کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی تھا، اور نبی علیہ السلام کو جو قیامت کے دن مقام ملے گا اس کا نام ہوگا مقام محمود۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ پہلے کسی نے کی ہوں گی، نہ بعد میں کوئی ایسی تعریفیں کر سکے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی امت کا نام قیامت کے دن ہوگا حمادون، اور نبی علیہ السلام کے بعد جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اور نبی علیہ السلام کو جنت میں جو محل ملے گا اس گھر کا نام ہوگا بیت الحمد، حمد کا گھر۔ اور جنتی جنت میں جب جائیں گے تو وہاں پہ بھی وہ اللہ کی حمد ہی بیان کیا کریں گے، وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو عرش کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کی جتنی حمد بیان کر سکیں کرنی چاہیے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی اچھا کام ہوتا ہے نا تو ہم اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک نوجوان ہے، جاب کے لیے گیا اور اس کو جاب مل گئی۔ واپسی پہ ماں نے کہا بیٹا کیا بنا؟ امی اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، پھر میں نے یہ جواب دیا، اور میں نے سوچا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، اور امی میں نے یہ بھی ایکسپلین کر دیا، اور اب میں جاب مل جو گئی تو اب میں آ گئی۔ اور اسی نوجوان نے اگر انٹرویو دیا اور جاب نہیں ملی، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بنا؟ امی جاب نہیں ملی۔ کیوں بیٹا؟ اللہ کی مرضی۔ یعنی پٹھے کم تھے، اللہ کی مرضی، اور جب اچھے تھے تو میں۔ یہ ہماری عادت ہے، ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہیں جو عبادت و شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، بزنس مین ہے، گروپ کا چیئرمین ہے، اور اللہ نے اس کو اتنا کھلا رزق دیا ہے
کہ اگر وہ 40 فیملیز کا رزق اپنے ذمے لے لینا کہ میں ان کو سپورٹ کروں گا تو وہ کر سکتا ہے. یعنی 40 اپنے علاوہ جو فیملیز ہیں ان کو بھی وہ سپورٹ کرتا ہے، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے. ایک دن میرے پاس آیا ملنے کے لیے تو میں نے ویسے ہی اس سے پوچھ لیا سنائیں کام کاج کیسا چل رہا ہے؟ کہتا ہے جی بس گزارا ہے. جب اس نے کہا نا گزارا ہے تو میں نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جوتا اٹھاؤں اور چند جوتے آپ کے سر کے اوپر لگاؤں. اب وہ گروپ کا چیئرمین کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مجھ سے ایسی بھی بات کر سکتا ہے. کہتے پیر صاحب کیوں کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا اللہ نے اتنا دیا کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ 40 اور فیملی کو بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. حق تو یہ بنتا تھا کہ جب میں نے پوچھا کام کاج کیسا ہے آپ کہتے جی میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے تو میری اوقات سے مجھے زیادہ دیا ہے، میں تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. مگر شکر ادا کرنے کے بجائے آپ نے منہ بنا کے کہہ دیا جی بس گزارا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، تعریفیں خوب کرنی چاہیے. یہ اصول بنا لیں کہ جہاں اللہ کا تذکرہ آئے آپ لگ پڑیں اللہ کی تعریفیں کرنے میں، ایسے جیسے کہ ہم اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی تعریفیں کریں. تو فرمایا کہ وہ 2 کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سبحان اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ دل میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے. کبھی آپ محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں، جیسے ماں بیٹے کا نام پکارتی ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ منہ میں مٹھاس آ گئی. یہ سبحان اللہ کا ذکر ایسا ہی ہے کہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ منہ میں مٹھاس آ گئی. زباں پہ بار خدایا یا کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. یہ ایسا ذکر ہے کہ انسان جب کرتا ہے تو لگتا ہے کہ نطق میری زبان کے بوسے لے رہا ہے. دیکھیں نماز کو بھی اللہ نے اسی سے شروع کیا ہے سبحانک اللہم، یہیں سے شروع کرتے ہیں نا نماز کی. تو اسی لفظ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو شروع کروایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اتنی کریں جتنی ہم کر سکتے ہیں، اور حق ادا پھر بھی نہیں کر سکیں گے. یہ نہیں کہ اتنی تعریفیں کر کے ہم اللہ کی تعریف کر سکیں گے. ہم پورا زور لگا لیں، جتنی تعریف کر سکتے ہیں کریں، تو ہم تعریف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی تعریفیں خود بیان کی ہیں، ہم تو اس کی تعریف کرنے سے ہی قاصر ہیں. ایک مچھر کو کوئی کہے کہ یہ سپر کمپیوٹر کی تعریف کرو تو مچھر کیا تعریف کرے گا؟ ہم مخلوق ہیں، ہمارے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں کہ ہم تعریف کر سکیں. اللہ کو جو سب سے زیادہ جانتے تھے وہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہوں نے یہ فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت تو ایسے ہے کما اثنیت علی نفسک، جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے جیسے اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی، ہم تو تعریف بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے امام ربانی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اللہ کی تعریف کیسے کی. فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا. وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شؤون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، موہومات اور متخیلات سے بھی بلند ہے. وہو سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم، اللہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے. کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے. اس ذات پاک نے اپنی تعریفیں آپ ہی کی ہیں اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے، پس وہ ذات تعالی آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں خود بیان کی ہیں تو وہ خود ہی حامد ہے اور خود ہی محمود ہے، کوئی اور اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، وہ اتنی بلند ذات ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پہ کیوں پسند فرمایا؟ اور بھی کوئی احادیث ہو سکتی تھی، تو محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فسبح بسم ربک حین تقوم، اے میرے محبوب جب آپ مجلس سے کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل فرمایا۔ تو امام بخاری چونکہ اتباع سنت میں بہت خاص اہتمام کرتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ میں وہی کروں گا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس لیے انہوں نے آخری حدیث سے تسبیح لکھی اور پھر کھڑے ہو گئے کام کو مکمل کر کے۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا حکم دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام نے عمر کے آخری حصے میں اللہ کی تسبیح زیادہ بیان کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اختتام پر حدیث تسبیح لکھ کر اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تسبیح خوب بیان کریں۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ذکر ہے، تو نبی علیہ السلام نے تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث ذکر والی حدیث اس لیے منتخب کی کہ وہ طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اے عزیز طلباء، اگر تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو گے تو زندگی میں ذکر کثرت سے کرنے والا موت کے وقت بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی مرے گا۔ تو ہم اللہ کا ذکر کثرت کریں زندگی میں، اس کی برکت سے اللہ موت کے وقت بھی ذکر پر ہمیں موت عطا فرمائیں گے۔ اور ذکر کرنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کی قبر کو روشن کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے بڑے اونچے مرتبے عطا فرمائیں گے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں نے اپنے استاد سے بخاری شریف کی حدیث پڑھی تو میں نے عرض کیا کہ استاد جی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ کہنے لگی کیا بات آ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہیں نو کہیں دی تے بلی نو دہیں دی، کہ کسی کو کسی کی فکر ہوتی ہے اور بلی کو ہر وقت دہی کی سوچ ہوتی ہے جو اس کا غم یہی۔ تو میں نے کہا استاد جی میں چونکہ ذکر و سلوک کی لائن کا بندہ ہوں نا، تو ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں پریشان ہوں، کوئی پڑھنا بتا دیں، بیٹا بیمار پڑھنا بتا دیں، بیوی ناراض پڑھنا بتا دیں، کاروبار اچھا نہیں پڑھنا بتا دیں، تو بہت لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث تسبیح اس لیے بیان کی آخر میں کہ انہوں نے طلباء کو ایک عمل بتا دیا کہ عزیز طلباء، اب بخاری شریف تو ختم ہو گئی، اب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور پریکٹیکل لائف میں تمہارا واسطہ پڑے گا۔ کوئی بندہ جاب کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی قرضوں میں پھنسے گا، کوئی مشکل میں پھنسے گا، تو پریشان ہو کے کہے گا کہ بھائی میں اب کیا کروں ان حالات کے مسئلوں سے نکلنے کے لیے۔ بچیاں جائیں گی اپنے گھروں میں، ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے، مگر کچھ بچیاں ایسی بھی ہوں گی کہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی، شادی کی عمر کو بھی پہنچ گئی، مگر رشتے نہیں آتے۔ اب بچیاں خود تو نہیں کر سکتی، وہ حالات کے اندر بند ہو جاتی ہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے اور نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو عمل بتا دیا کہ اگر تم تسبیح کا ذکر زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات میں سے نکال دیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ باہر نکلنے کی کیا ترکیب ہے، کوئی مخرج نہیں نظر آتا تھا۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونس کو کنارے کے اوپر واپس نکال دو، چنانچہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین،
اگر یونس علیہ السلام میری تصویر بیان کرنے والے نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے۔ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ تو کئی مرتبہ لوگ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، تو امام بخاری نے چاہا کہ عزیز طلباء تمہیں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں اس حدیث رسوی کو پڑھ لیا کرنا، اللہ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، اللہ تمہیں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکال۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، آپ تسبیح کا ذکر کریں، پھر دیکھیں اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکال دیتے ہیں۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب پہلا اس کو جوتا لگایا نا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے جو اول فال نہیں بکتے تھے، بلکہ ان کو اگر ضرب پڑتی تھی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو جب اس نے سبحان اللہ کہا نا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا، دا ہو اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضاحی کا وہ مسکرا پڑے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا میں یضحکو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ کے ذکر نے اس بندے کی سزا میں کمی کروا دی، 10 کا آپ نے حکم دیا تھا، 1 پہ معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ کے ذکر نے عذاب کو کم کر دیا۔ تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے، عذاب کو کم کر سکتا ہے، اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث آخر پہ بیان فرمائی۔ تو ہمارے استاد نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے جو مختلف ادارے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ اس دین کے کام کو دن رات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، حضرت جی دامت برکاتہم کا تہ دل سے اپنی طرف سے اپنے سب دوست احباب کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات کا بھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے، بالکل کوئی ہلے گا نہیں۔ ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ کوئی ملاقات کی ترتیب نہیں ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم پچھلی رات بھی پروگرام تھا، آرام نہیں فرمایا، حضرت کا آگے بھی سفر ہے۔ اچھے سمجھدار لوگ، نظم و ضبط والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی شور و شغب یا بزرگوں کو بڑوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ محبت اپنی جگہ، تکلیف دینا حرام ہے، کوئی بھی آگے نہیں آئے گا، اور نہ باہر گاڑی کے ارد گرد آپ حضرت کو تکلیف، جس سے کہ تکلیف پہنچے آپ نہیں جائیں گے۔ امید آپ بات کو سنیں گے۔ اب کیونکہ مجمع کی صورتحال ایسی ہے کہ میں تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن بس میں اتنی بات کہوں گا کہ سارے اساتذہ کرام کھڑے ہو جائیں، حضرت نظر شفقت فرما دیں گے۔ تو انعامات جو ہم نے ہدیہ گفٹ کی جو ترتیب بنائی ہے وہ بعد میں اساتذہ کرام دے دیں گے، تو اساتذہ کرام کھڑے ہو جائیں۔ حضرت جی مفتی عرفان صاحب ہیں، انہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے، اور مولانا وسیم صاحب نے حدیث کی کتابیں بخاری ثانی پڑھائی ہے، تو اور دوسرے اساتذہ کرام بھی کھڑے ہو جائیں، انصار اکیڈمی پروڈیوس والے، یہ سارے اساتذہ کرام ہیں حضرت، مولانا احمد کیانی صاحب، مولانا وقار صاحب، مفتی سعید الرحمان صاحب، مفتی محسن صاحب، وہ پیچھے مولانا روشن صاحب، مفتی زاہد الرحمان صاحب، یہ سارے ہمارے اداروں کے لیے علماء کرام، اساتذہ کرام ہیں، اللہ پاک نے جزائے خیر عطا فرمائے، اور حضرت کی خصوصی نظر شفقت انہیں نصیب فرمائے۔ اب علماء حضرات بیٹھ جائیں، آپ کے گفٹ وغیرہ بعد میں انشاءاللہ حضرات کو انتظامیہ والے دے دیں گے۔ جو طلباء ساتھی ہیں جو ہمارے پاس جن کو آج گفٹ یا ڈگریز ملنی تھی وہ کھڑے ہو جائیں، وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، جی آپ سارے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں جو پڑھتے ہیں، جی جو پڑھتے ہیں ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیں۔ حضرت سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہاں ایسے بھی ہیں، جیسے مکرم بھائی ہیں، وہ مہتاب صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ان کے جوان بیٹے بھی ان کے ساتھ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ والد بھی پڑھ رہے ہیں، بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ان کے لیے انعامات وغیرہ کی لیکن تکلیف ہوگی، تو اس لیے انعامات وغیرہ کی ترتیب بعد میں ہوگی۔ اب بیٹھ ہاتھ نیچے کر کے، اور اگلی
کتابوں میں واقعہ پڑھے آپ نے، بڑوں سے ایک چیز سنی ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار عجیب انداز سے کیا تھا کہ اللہ اگر آپ میرے پاس ہوتے میں آپ کی کنگھی کرتا، اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کے ساتھ یوں کرتا. تو وہ یعنی بظاہر باتیں تو ادب کے خلاف لگتی ہیں، لیکن عشق و محبت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج حضرت جی دامت برکاتہ ہمارے یہاں تشریف لائے، اور اس حال میں، اس بڑھاپے میں اور اتنی ساری بیماریوں کے باوجود دن رات دین کو پھیلانے کے لیے رات صبح 4 بجے کے لگ بھگ تشریف لائے. تو دیکھ کے ہم جیسے جوانوں کی بری حالت ہو گئی کہ اس حال میں ساری رات پروگرام کرنے کے بعد لیکن آرام کا موقع نہیں ہے اس بڑھاپے میں. تو اور کچھ سمجھ نہیں آئی. تو ایک حضرات علماء کرام کی طرف سے مفتی مجید الرحمان صاحب بھی کھڑے ہو جائیں اور حضرات بھی، ایک حضرت کو ایک گفٹ، ایک ہدیہ ہے. یہ ہم ایک شعر حضرت و حضرات علماء کرام پیش کریں کہ ندیم صاحب خبیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ندیم صاحب بھی تشریف لائے، مولانا امتیاز عباسی صاحب بھی ہیں، کہ حضرت نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. تو ایک محبت کے اظہار کے طور پہ ایک یہ شعر ہمارے علماء کرام کی طرف سے اور ہمارے ادارے کی طرف سے حضرت کو پیش کیا. جی جزاکم اللہ خیر. لے لیجیے. یہ ایک اور ہمارے معروف صدارتی ایوارڈ یافتہ خطاب ہیں مولانا شکیل تبسم صاحب، حضرت کے بہت قریبی معتقدین میں سے ہیں. یہ حضرت کو ایک اپنے فن پارہ محبت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. بہت بڑے خطاب ہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. جی اب سب حضرات بچے کو اٹھا دیں، حضرت کو بٹھا دیں. اب بہت سارے دوست احباب نے توبہ کے بیعت کے کلمات کے لیے کہا اور پوچھتے ہوئے کہ بیعت کیسے ہوتے ہیں. حضرت جی دعوت برکاتہ جو توبہ کے بیعت کے کلمات پڑھائیں گے، آپ نیت کر کے، ارادہ کر کے کہ ہم صالحین کی جماعت، عظیم جماعت سلسلہ عالیہ نشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو رہے ہیں. بیعت کا عمل سنت عمل ہے. ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مرد بھی بیعت ہوتے تھے، خواتین بھی بیعت ہوتی تھی. وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. جب حضرت توبہ کے بیعت کے کلمات پڑھیں، آپ نیت کر کے محبت، ذوق، ادب، ذوق، شوق سے پڑھیں گے، آپ بیعت ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت مراقبہ فرمائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. جو کلمات عاجز پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا.
دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور۔ خواتین نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ ان دنوں میں تلاوت بھی نہ کریں، ان کو بن کیے اللہ تلاوت کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ، اور وہ تمام وظائف کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کرو اپنے رب کا اپنے من میں، ای فی قلبک، اپنے دل میں۔ اللہ کیسے کریں؟ فرمایا تضرعا وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور بہت خفیہ طریقے سے، ودون الجہر من القول، اور زبان سے نہیں دل سے کرو، یہاں مقصود دل کا ذکر ہے۔ تو ہم اسی مراقبے کو 15-20 منٹ صبح اور شام کریں، اس سے ہمارے دلوں میں برکت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی اور ہم اس کے اثرات کو خود محسوس کریں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ سیل فون استعمال کرتے ہیں تو شام کو اس کی بیٹری ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے، تو پھر آپ چارجر کے ساتھ لگا دیتے ہیں، وہ بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے۔ اگر کسی دن چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری بند اور کنورسیشن ختم۔ اسی طرح ہم بھی سارا دن اپنے دفتر میں انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ہماری ایمانی کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روز اس کو ریچارج کر لیا کریں۔ وہ کیسے؟ کہ جب مراقبے میں بیٹھیں گے اللہ سے تار جوڑ کے، تو اللہ سے ہی تو سب نور آتا ہے جو دل کو آ کے منور کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی دل چارج ہو جائے گا اور اپنی کیفیات میں آپ ایک اسٹرینتھ محسوس کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، اور یہاں جتنے حضرات آئے ہیں آج کی اس مجلس کو ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنا دے۔ فقہا کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر باجماعت نماز پڑھی جائے تو جو بندہ آخری اتحیات میں شامل ہو جاتا ہے نا، وہ جماعت کا ثواب پا لیتا ہے، حالانکہ اس نے تو ایک عمل میں شرکت کی اتحیات میں، لیکن اتحیات میں شرکت کرنے کی برکت سے پوری نماز کے باجماعت پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح آج بہت سارے احباب نے بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس میں شرکت کی۔ اب جن نے سارا سال پڑھی ان کو جو سارا سال حدیث پڑھنے کا ثواب ملے گا، یہ آخری اتحیات میں شرکت والوں کو بھی وہی ثواب مل جائے گا۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ تکڑی گھٹ کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے عیباں بھرے، تکڑی گھٹ کے تول نماہی تے اسی ڈاڈھے عیباں بھرے، در آیاں دی لاج تہانوں
چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے، در آیاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے، غلام فریدا پلے عیب ہزاراں کہ کوئی مان کس تے کرے، نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے، تے میں سائیں نوں کیویں مناواں، نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے، تے میں سائیں نوں کیویں مناواں، چارے لڑ میرے چکڑا لتھڑے، تے میں کیڑا مل مل دھواں، صابن تھوڑا تے میل گھنیری، تے میں بے پدنا تے رواں، غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا، تے میں ہنجواں دے ہار پرواں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک، انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ یا رحمان رحیم اللہ، یا کریم اللہ، یا غفار اللہ، یا ستار اللہ، یا ارحم الراحمین اللہ۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا دافی البلیات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین اللہ۔ حلم والے اللہ، ہم جیسے کمزور گنہگاروں کو اللہ درس بخاری میں بیٹھنے کی توفیق دینے والے کریم اللہ، اچھے اللہ جی، آپ کی رحمتوں کے آگے اللہ آج آپ کے بندے بندیاں اللہ اپنی گنہگار جولی پھیلائے بیٹھی۔ اللہ کتنے لوگوں نے پہلی دفعہ ختم بخاری کا نام سنا، اللہ دیر سے آئے دور سے آئے، لیکن تیرے در پر تیرے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر، اللہ درس بخاری کے مجمع میں بیٹھ کر تیرے آگے اپنی جولی پھیلائے بیٹھے۔
اللہ ہم آپ کی قسم اٹھائیں تو ہم حانس نہیں ہوگے. آپ کی رحمتوں کا صدقہ اس کے سوا کچھ نہیں. آپ کا فضل ہے اے رحمت کرنے والے اللہ. فریاد ہے کبھی ہم سے اپنی رحمت ختم نہ کیجیے, کبھی اپنا فضل ہم سے ختم نہ کیجیے. آپ بہت اچھے اللہ, آپ بہت اچھے. مہربان اللہ, آج کی مجلس میں ہم سب تمام صغیرہ گناہوں سے, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں. اللہ آج تو بیٹھ کے توبہ کے کلمات پڑھے. اللہ دل کے ہاتھ جوڑ کر, ظاہری ہاتھ جوڑ کر اللہ فریاد کرتے, اللہ معافی مانگتے ہیں. آج تک جو کیا بھولے سے ہوا, جان بوجھ کے کیے, اللہ سب گناہوں سے اللہ سچی توبہ کرتے. اللہ قبول فرما لیجیے میرے اللہ, آج قبول فرما لیجیے. آج تک ہم نے جو کیا غلط کیا, اللہ آج قراری مجرم کی حیثیت سے اللہ فریاد کر رہے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے بغیر کسی وجہ, رحمت فرما کے معاف فرما دیجئے. میرے قریب اللہ, زندگی میں ہزاروں بار توبہ کی, اللہ توبہ توڑ دیتے, اللہ توبہ توڑ دیتے. اللہ نفس و شیطان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے, اللہ یہ رہی ہے. اللہ آخری حدیث کے موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ یہ دعا تو حضرت کی طرف سے ہے, حضرت نے کروانی تھی. جو مسافر ہے, جو جنہیں لوگ تیرے دوست کی حیثیت سے جانتے وہ آمین کہہ رہے ہیں. اللہ سفید بال, سفید بالوں کو, اللہ سفید بالوں سے حیا کھڑے والے اللہ, اللہ کا واسطہ اللہ آج مہربانی فرما دیجیے. ہم سب کو آئندہ کے لیے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ذلتوں سے اللہ اپنی رحمت سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے. اللہ فرما دیجیے, اللہ دماغ دیجیے, ہمارے ظاہر کو پاک فرما دیجیے, ہمارے باطن کو پاک فرما دیجیے. عزتوں و شان والے اللہ مہربانی کر دیجیے. تیرے آگے پھیلی تو نہیں عطا, تو شیطان اپنے شکنجے میں لے کے گمراہ کر کے جہنم میں داخل کروائیں گے. اللہ گنبد خضرا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و رتبت کا واسطہ اللہ ان کے حال پر رحم فرما دیجیے. اللہ ان کی پوری امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. اللہ ایک نئی سے سنا تھا, معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا. اے میرے کریم اللہ, اے مہربان اللہ, تجھ سے بڑا کون ہے. اللہ آج معاف کر دیجیے میرے اللہ. آج دل والوں کی مجلس میں دل والے ہیں اللہ, اپنے گناہگار دل کو اللہ پیش کرتے. اللہ اللہ سے سیاہ ہے, اللہ آپ کی اللہ رحمت سے ہمارے اللہ دیجیے, اپنی محبت کے نور سے اللہ. اگر لے کر کسی بندے کے در پہ جاؤں, اللہ وہ سنت والے لباس کی لاج رکھ لے گا. وہ کہے گا یہ مولوی یا مفتی لوگ اس کو کہتے, اس کو 5 روپے چاہیے, دے دو اس کو. اللہ میری ماں زندہ ہوتی میں اس کے آگے فریاد کرتا, اللہ وہ ماتھا چوم کے مجھے عطا کرتے. اس ماں سے کروڑوں زیادہ محبت, ماں سے زیادہ محبت کرنے والے قریب اللہ رحمت کے آگے فریاد کر رہے. اللہ ہمارے دلوں کو اللہ نور سے بھر دیجئے, اپنی عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجئے. اللہ اپنا سچا ڈر خوف نصیب فرما دیجئے. اللہ سچا تعلق, سچا قرب دیجئے میرے کریم اللہ. اللہ سب سے پہلے اللہ جی شکریہ, ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجئے. اللہ شکریہ, اللہ دل سے شکریہ. اللہ ان بندوں کا شکریہ, اللہ پڑھنے والوں کا شکریہ. رحمت والے کریم اللہ, اللہ حدیث پاک پڑھی گئی. اللہ آپ کی ذات پاک ہے, ہم پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اللہ کتنے جوان
اللہ پاکیزہ زندگی کی فریاد دیجیے رحمت والے کریم اللہ. کتنے سارے علماء طلباء اللہ خلفاء کرام حضرات علماء کرام تشریف لائے. اللہ ان دین سیکھنے سکھانے والوں کے دلوں کو دماغ نور نبوت سے منور فرما دیجئے. اللہ علوم قرآن انوار قرآن کی نعمت عطا فرما دیجئے. اللہ علوم احادیث انوار احادیث کی نعمت عطا فرما دیجئے. اللہ علوم تصوف انوار تصوف کی نعمت عطا فرما دیجئے. اللہ فقہ کی نعمت عطا فرما دیجئے. یا اللہ اخلاص کے ساتھ اور تقوی اور طہارت کے ساتھ اور اللہ ساری زندگی کرنا چاہتا اللہ کے مزدور کی حیثیت سے. اللہ والے خادم نہیں مزدور. جس مزدور کو 50 کلو کی بوری دی جاتی وہ اٹھا کے چلتا, جس کو 10 کلو دیے جاتے وہ لے کے چلتا, وہ کپڑوں کا خیال نہیں کرتا, وہ کسی چیز کا کوئی خیال لحاظ نہیں کرتا. اس نے سامان اٹھانا ہوتا ہے, اس نے مزدوری کرنی ہوتی ہے. اللہ اس مزدور کی حیثیت سے اللہ اپنے آپ کو ہم سب کو اس عظیم پاکیزہ دین اسلام کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرما لیجیے. اس عظیم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کے لیے اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ نسبت کے نور کی اشاعت کے لیے اللہ قبول فرما لیجیے. میرے کریم اللہ جن احباب نے حضرت سے دعاؤں کے لیے کہا, ابھی ایک پرچی آئی اور بہت سارے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا, اللہ خصوصی مہربانی اللہ سب پہ شفقت کی نگاہ فرما دیجئے, سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجئے. اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالی ہے اپنی شفا نصیب فرما دیجئے. میرے مہربان میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں, اللہ ان کے مستقبل اللہ جاب الدعوات رحمت والے کریم اللہ نیچے کرنے کو دل نہیں کرتا. اللہ لالچ ہے, فریاد ہے, محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے. اللہ نگاہ سے دیکھ لیجیے. اللہ نگاہ سے دیکھ لیجیے. اللہ پھر ہٹائیے گا نا, اللہ ہٹائیے گا. اللہ جب تک زندہ ہے تقوی طہارت والی اعمال کرتے رہے, جب موت کا وقت آئے اللہ پھر ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ ایمان والی کلمے والی سنت والی اللہ شہادت والی موت نصیب فرما دینا. میرے کریم اللہ کل قیامت والے دن جب آپ کے سامنے حاضر ہوں معاف فرما کے اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دینا. اللہ قیامت برکاتم کے پیاری خانقاہ جامعہ مہد الفقیر الاسلامی کو اللہ کے لیے اللہ علوم نبوت نور نبوت اللہ پھیلانے کے لیے اللہ دیجیے, روحانیت کی پہلے اشاعت کے لیے خاص قبولیت نصیب فرما دیجیے. اور حضرت جی دامت برکاتم کا جتنا فیض جو ہمارے خلفاء کرام کے علماء کرام کے خاص شرف قبولیت نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمارے ملک فرما دیجیے. اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما دیجیے, جو اس کے اندرونی بیرونی دشمن اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ چن چن کے دفع دور فرما دیجیے. تبلیغی جماعت کی اللہ اپنی رحمتوں سے حفاظت فرما دیجیے. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا تقبل منا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله